ابھی آپ نے اگر 5B پڑھ لیا ہوتا نا آج سے 2 سال پہلے، جو میں نے ریسرچ پیپر 200 حدیثیں جمع کی ہیں کربلا کے پس منظر پہ، تو آپ کو یہ 2 سال پہلے ہی باتیں پتہ چل جاتی۔ میں اس چیز سے بہت دور تھا کتابوں کی وجہ سے، خریدا ہی نہیں تھا۔ سرکار کتاباں شائع کوئی نہیں، خریدا ہی نہیں تھا۔ سرکار کتاباں شائع کوئی نہیں۔ میں نے چیلنج کیا کہ اگر امام بخاری آ جائے نا اور میں انہیں کہوں کہ حدیثیں مار نکالے، ان کو نکالنے میں 15 منٹ لگیں گے، ہمارا بچہ اس طرح نکالے گا، کیونکہ اس زمانے میں نمبرنگ بھی نہیں ہوئی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی تضادات اور قلابازیوں کا مجموعہ ہے، اتنے بیانات بدلتا ہے، اتنے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے مرزا جہلمی بیانات بدلتا ہے۔ بابوں کے حوالے سے ایک وقت تک مرزا جہلمی چورن یہ بیچتا رہا کہ بابے تے شے کوئی نہیں۔ میں یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں، میں لوگوں کو بابوں سے ہٹا کر کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، کتابوں کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں۔ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور مرزا جہلمی کے بلائنڈ فالورز مرزا جہلمی کا یہ چورن کھاتے رہے، پھکیاں استعمال کرتے رہے کہ مرزا صاحب تو بابوں سے ہٹا کر کتابوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اور ابھی مرزا جہلمی نے اگلا سٹیپ لیا ہے کہ کتاباں تو شے کوئی نہیں۔ اپنے ریسرچ پیپر 5B کا حوالہ دیا کہ اگر آپ 2 سال پہلے میرا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیتے تو آپ کے سارے خدے حل ہو جاتے، کتاباں تو شے کوئی نہیں۔ ایک وہابی نوجوان نے مرزا جہلمی کو کہا کہ پہلے میں کتابیں پڑھتا تھا، اس وقت تک میں نے یہ یعنی موبائل نہیں لیا تھا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ اس وقت میرے پاس موبائل میں اپلیکیشن وغیرہ آ چکی ہیں، تو اب کتابیں میں اتنی زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ تو مرزا نے اس موقع پر کہا کہ کتاباں تو شے کوئی نہیں۔ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں لوگوں کو بابوں سے ہٹا کر کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اس کا آخری جو سٹاپ ہے وہ یہ ہے کہ کتاباں تو شے کوئی نہیں۔ بابوں کے حوالے سے جب بیان دیا تو اس وقت بھی اتنے خطرناک بیانات، اتنے زہریلے بیانات اس نے دیے۔ ایک تو جملہ تھا کہ بابے تو شے کوئی نہیں۔ جب بابوں کی تقسیم پوچھی جاتی تو کہتا تھا کہ میں آپ کے بابوں کو کہتا ہوں، یعنی تہاڈے بابے شے کوئی نہیں، تہاڈے بابے شے کوئی نہیں، میرے بابے یہ ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، اس طرح ہاتھ رکھ کے میرے بابے یہ ہیں۔ پھر کہتا ہے میرے بابے وہ ہیں جو 300 سال کے اندر اندر ہیں۔ پھر کہا کہ میرے بابے صحابہ ہیں، میرے بابے خلفائے راشدین ہیں، اور اینڈ پہ یہ کہہ دیا بابوں کے حوالے سے، اس کا ریکارڈڈ بیان موجود ہے کہ میرا تو صرف ایک ہی بابا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ بابے تو شے کوئی نہیں، تو پھر اس میں صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، فقہاء، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی سارے آتے ہیں، کیونکہ تم یہ کہہ چکے کہ میرا صرف ایک ہی بابا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر صراحت کے ساتھ مرزا جہلمی نے بابوں کے حوالے سے تو یہ کہا تھا بابے تو شے کوئی نہیں، صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی کہہ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا امیر المومنین عمر تو شے کوئی نہیں۔ یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شے ہی کوئی نہیں۔ امام اہل بیت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ حسن تو شے کوئی نہیں۔ تو حسن ابن علی تو شے ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ اور امی کے حوالے سے بھی کہا کہ امی تو شے کوئی نہیں، امی کی شے ہے۔ امی کیڑی شے ہے؟ میں دودھ نہیں بخشاں گی، تو تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ اور نہ صرف یہاں تک رہا، صحابہ اہل بیت تک رہا، بلکہ اس قدر اس نے ہرزہ سرائی کی کہ یہ کہا کہ توحید جب بیان ہوگی تو گستاخی تو انبیاء کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی نبی شے کوئی نہیں۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا شے ہی کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، بزرگان دین کے حوالے سے، ائمہ محدثین، فقہاء، بزرگوں، بابوں کے حوالے سے
اور خود انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے نعوذ باللہ تعالیٰ مرزا نے یہ حضرت افزائی کی ہے، بابوں کے حوالے سے، بابوں سے چلتا چلتا انبیاء تک پہنچا، اور کہا میں بابوں سے چرا کے کتابوں کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہوں، اور کتابوں کے بارے میں اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ کتاباں تو شاہی کوئی نہیں۔ اور کمپیر کس طریقے سے کرے امام بخاری رحمۃ اللہ کو اپنے بلائنڈ فالوورز کے ساتھ، کہتا کہ امام بخاری بھی اگر آ جائے نا، ان سے کہیں کہ حدیث عمار صحیح بخاری سے نکال کے دکھائیں، امام بخاری کو 15 منٹ لگ جائیں گے صحیح بخاری سے حدیث عمار نکالتے ہوئے، اور ہمارے بچے فوراً نکال دیں گے۔ اب اندازہ کریں یعنی کس قدر حماقت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو اپنی بلائنڈ فالوورز کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ امام بخاری حدیث کے حافظ ہیں، انہیں سند بھی یاد ہے، انہیں متن بھی یاد ہے، انہیں کتاب کے برقے جو ہے نا وہ گرداننے کی ضرورت نہیں ہے، باب اور چیپٹر اور فصل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری کو جب آپ کہیں گے نا کہ حدیث پڑھ کے سنائیں حدیث عمار، تو امام بخاری رحمۃ اللہ سند سے لے کر متن تک حدثنا فلان عن فلان عن فلان کر کے پوری سند بھی پڑھیں گے اور پورا متن بھی پڑھ کے زبانی سنا دیں گے۔ اور یہ کمپیئر کر رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اگر آ جائیں تو وہ 15 منٹ میں حدیث بخاری سے نکالیں گے، ہمارے بچے فوراً نکال دیں گے۔ تو بابوں کے حوالے سے جو مرزا جلمی نے بیانات دیے ہیں اور یہ تاثر دیا کہ میں لوگوں کو بابوں سے توڑ کر کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اس کا یہ دعویٰ بھی بالکل بے بنیاد اور اس کا دعویٰ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ مرزا جلمی نے باقاعدہ ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بابوں کے حوالے نہیں کر کے گئے، کتابوں کے حوالے کر کے گئے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسے بابے تھے ابو بکر اور عمر جن کو حضور چھوڑ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چونکہ انہوں نے فوت ہو جانا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بابوں کو نہیں چھوڑا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، اور مرزا کہتا کہ حضور نے خطبہ دیا اور کہا کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت کو۔ تو کہتا جی کہ کتاب اللہ بھی ہمارے پاس ہے اور اہل بیت بھی ہمارے پاس ہیں۔ اس شخصیت سے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑے، بابے نہیں چھوڑے، بزرگ نہیں چھوڑے۔ حالانکہ ان کے پاس وہ بزرگ اور بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ میری وفات کے بعد بالآخر انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، اور آلموسٹ 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 1350 سال پہلے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور آج کوئی بھی صحابی دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑے تھے وہ موجود ہیں، غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی وہ موجود ہے۔ تو میں تو ان سے امپریس ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صحابہ کے حوالے کیا ہے، اہل بیت کے حوالے کیا ہے۔ دنیا جہان میں کوئی حدیث کی کتاب آپ نکال کے دکھائیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں تمہیں ان کتابوں کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کتابوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد حضور نے اپنی اہل بیت کا ذکر کیا ہے یا حضور نے اپنے صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہو، یہ امت کے بزرگ ہیں، امت کے بڑے بابے یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ان کے حوالے کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، المستدرک الصحیحین میں حدیث موجود ہے۔ امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، ناصر البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم 2 شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر کی اور عمر کی۔ بتائیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ابو بکر عمر کے حوالے کیا؟ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ جب ایسی صورت پیش آ جائے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے۔ تو حضور نے تو اپنی امت کو خلفاء راشدین کے حوالے کیا،
اور जामे तिरमिज़ी किताबुल फितन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मकाम जाबिया पर खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया ऊसीकुम बि अस्हाबी, मैं तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूँ। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जो सहाबा के साथ मिले हुए हैं, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जो इनके साथ मिले हुए हैं, यानी सहाबा की वसीयत करता हूँ, ताबईन की वसीयत करता हूँ, अतबाउ ताबईन की वसीयत करता हूँ। सहाबा से जुड़े रहना, ताबईन से जुड़े रहना, अतबाउ ताबईन से जुड़े रहना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उम्मत को इन बाबों के हवाले किया है, खुलफाए राशिदीन के, अबू बकर के, उमर के, सहाबा के, ताबईन के, अतबाउ ताबईन के। और अहले बैत, तो सुभान अल्लाह, अहले बैत का जब जिक्र है सहाबा के साथ उनका जिक्र आता है, अहले बैत के हवाले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को किया है। और मिर्ज़ा कह रहा है कि जनाब उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम ने बाबों के हवाले नहीं किया, किताबों के हवाले किया। कुरान का जिक्र तो हदीस में मौजूद है कि किताबुल्लाह को मैं छोड़ के जा रहा हूँ और किताबुल्लाह को मजबूती से थाम लेना, मेरी सुन्नत को मजबूती से थामना। अहले बैत का जिक्र भी किया और हुजूर ने सहाबा का जिक्र भी किया। बाकी कौन सी किताबें हैं? बुखारी का जिक्र है, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, मुस्लिम। हदीस की कोई किताब जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसका जिक्र किया नहीं। और ये किताबें भी जो मुहद्दिसीन की लिखी हुई हैं, ये किताबें भी बाबों की लिखी हुई हैं। अगर उम्मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से बाबों को निकाल दिया जाए तो हमारे पास दीन का जितना ज़ख़ीरा पहुंचा है वो बाबों के ज़रिए से पहुंचा है। दीन हमारे पास बाकी नहीं बचता। इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई जो भी हदीस लेके आते हैं, कहते हैं हद्दसना फुलानुन अन फुलानिन अन फुलानिन अन फुलानिन, हमें हमारे फलां उस्ताद ने, उनको उनके उस्ताद ने, उनको उनके उस्ताद ने, उनको उनके उस्ताद ने, यानी यूं कह लें कि हमें हमारे फलां बाबे ने, उनको उनके बाबे ने, उनको उनके बाबे ने और उनको उनके बाबे ने हदीस बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुजूर ने ये इरशाद फरमाया। तो बाबों के ज़रिए से दीन बिहम्दिल्लाह ताला हम तक पहुंचा है। मिर्ज़ा जिल्मी का ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बाबों के हवाले नहीं किया, किताबों के हवाले किया है। और किताबों के बारे में जो स्टेटमेंट अभी दे चुका है कि किताबत शाही कोई नहीं, जिनके हवाले नबी अलैहिस्सलाम ने किया था उनके बारे में यह हज़्ज़ा सराई कर रहा है कि किताबत शाही कोई नहीं, नऊज़ बिल्लाह ताला। और बाकी रह गई बात यह कि 5B रिसर्च पेपर पढ़ लें, उकदे हल हो जाएंगे। ये रिसर्च पेपर जिसके अंदर मिर्ज़ा जिल्मी ने एक तो उर्दू किताबों से सारे का सारा इस्तेफादा किया और फिर उर्दू के अंदर कई मकामात पे मिर्ज़ा जिल्मी ने ब्रैकेटें लगा लगा के उस पर मानवी तहरीफ का इर्तिकाब किया। और उर्दू किताबें जो इस वक्त छप के आ रही हैं तराजिम के साथ, बाद लोग कहते हैं जी भाई तर्जमे होते क्यों हैं? भाई तर्जमा अपनी जगह पे, लेकिन हमारा दीन कुरान और हदीस अरबी के अंदर है। हमने कोई भी लफ्ज़ देखना है तो उसका तर्जमा देखना होता है अरबी में कि ये लफ्ज़ अरबी ज़बान में किन मानी के लिए इस्तेमाल हुआ है, किन मतालिब के लिए इस्तेमाल हुआ है। और फिर उर्दू में उसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा माना यहाँ मौजू बनता है, कुरान और हदीस की रोशनी में हम वो मौजू माना जो है उसको उस मकाम पे इस्तेमाल करते हैं। एक लफ्ज़ है उसको 2, 4, 5, 8, 10 अरबी के अंदर मानी होते हैं। देखना होता है कि इस हदीस के अंदर कौन सा माना इस्तेमाल हो रहा है। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। अब देखिए, ये 2 किताबें हैं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल और ये अस-सुनन कुबरा लिल बैहकी। ये दोनों उर्दू तर्जमा के साथ शाये हुई हैं। ये भी मकतबा रहमानिया से और ये भी मकतबा रहमानिया से। इनके अंदर एक हदीस मौजूद है सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी खुतबा, जो आपने अपनी ज़िंदगी में आखिरी जुमा शरीफ का खुतबा दिया है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 89 नंबर और अस-सुननुल कुबरा इमाम बैहकी की, इसके अंदर ये हदीस 16,578 नंबर और सही मुस्लिम के अंदर 1258 नंबर हदीस मौजूद है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कअन्न दीकन नकरानी सलाथ नकरात। दूसरी हदीस के अंदर है कि मैंने ख्वाब देखा कअन्न दीकन नकरानी नकरतन और नकरतैन। मैंने ख्वाब क्या देखा कि एक मुर्गा मुझे ठूंगे मारता है, चूंचे मारता है या ठूंगे मारता है। सही मुस्लिम के मुताबिक उसने मुझे 3 ठूंगे मारी हैं,
اور مسند احمد ابن حنبل کے مطابق اس نے مجھے 1 یا 2 ٹھونگے ماری ہیں۔ اب یہ حدیث کے اندر ناکارانی نقرتن یا نقرتین یا ثلاثہ نقرات، اور معنی اس کا یہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مرغا مجھے ٹھونگے مار رہا ہے اور اس نے مجھے 2 یا 3 ٹھونگے ماری ہیں۔ اور اس خواب کی تعبیر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اسماء بنت امیس سے پوچھی تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک اجمی شخص آپ کو قتل کرے گا۔ حدیث کے اندر لفظ آپ نے سن لیا، ترجمہ بھی سن لیا۔ اب یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، اس میں ترجمہ یہی کیا اور یہ ترجمہ ٹھیک ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہی ترجمہ ہے، لیکن یہ ترجمہ السنن الکبری للبیہقی کے اندر اس روایت کا کیا گیا۔ مترجم نے ترجمہ کیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا اے لوگو کاش میں مرغا ہوتا 1-2 چونچ بر دانہ کھاتا۔ کأنہ دیکن کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ کاش میں مرغا ہوتا اور 1-2 چونچ بر دانہ کھاتا، حالانکہ لفظ یہ ہے کأنہ دیکن نقرانی نقرتن او نقرتین۔ اب یہ ہے ترجموں کا حال جن کی طرف مرزا ریفر کر رہا ہے کہ ترجمے پڑھیں، آپ ترجمے پڑھ کے خود حدیث کو پڑھیں، خود سمجھیں اور خود سیکھیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر جہاں بھی کسی مترجم نے اگر کوئی ترجمہ غلط کیا ہوتا ہے تو ہم اس مترجم کے غلط ترجمے کے پابند نہیں ہیں۔ بحمداللہ تعالی ہم نے عربی زبان پڑھی ہے، عربی گرامر کو جانتے ہیں، پڑھی ہے، اور بحمداللہ تعالی ہم نے پڑھائی ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عربی ڈکشنری کے اندر اور عربی لٹریچر کے اندر، عربی محاورات کے اندر یہ لفظ کن معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگرچہ اس کے متعدد معنی ہوتے ہیں، ان میں سے جو معنی وہاں موضوع ہوتا ہے اس معنی کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ جو مرضی دل میں آ گیا اور جو جی میں آیا اس کو پکڑ کے تو لفظ کو وہاں ترجمے کے طور پر ایڈ کر دیا۔ اس طرح ترجمہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو مرزا جرمی اس وقت جو ہے وہ اپنے آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ کتابوں کے حوالے سے آخری بیان مرزا نے یہ دے دیا ہے کہ کتابات شائع کوئی نہیں، العیاذ باللہ تعالی۔